ہم ان کو فتویٰ نہیں لگا سکتے. ڈاکٹر جو عبدالسلام تھے جی ان پہ کفر کیوں لگ گیا فتویٰ؟ اس لیے کہ وہ مسلمان اپنے آپ کو کہتا تھا. اب اسلامی نام وہ کے ساتھ مسلمان جڑا ہوا. نہیں ہے. اگر وہ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے یا نہیں، اس نے یا ملعون یا عبدالسلام، اگر رسول اللہ کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو یقیناً آپ سمجھتے ہیں ڈاکٹر عبدالسلام نے رسول اللہ کے خلاف کو گستاخی کی ہے؟ ان پہ تو کفر کا فتویٰ لگا. دیکھیے کفر کا فتویٰ میں سمجھتا ہوں سر سید احمد خان پہ بھی لگا، ہاں علامہ اقبال پہ بھی لگا. نہیں، میں عبدالسلام کی بات کر رہا ہوں. پاکستان کے اندر اس نے وہاں کے اٹامک ریسرچ پہ کام کیا، لیکن جب یہی ڈاکٹر عبدالسلام کو فزکس کا نوبل پرائز ملا تو اس پہ مولویوں نے کھٹا کھٹ فتوے لگا دیے کہ یہ مسلمان ہے ہی نہیں، یہ کافر ہے. صرف ایک قصور تھا کہ وہ احمدیہ مسلم تھا. کفر کا فتویٰ لگایا گیا اور اس کو پاکستان بھاگنا پڑا. اور کہاں اسے امن نصیب ہوا؟ اسی یورپ میں جہاں پہ ہزاروں کے حساب سے نوبل پرائز ونرز ہیں. جو دنیا میں نوبل پرائز یہودیوں میں کو 5000 ہیں اور مسلمانوں میں 1، اور جس کو ملا فزکس سے نوبل پرائز اس پہ فتویٰ لگ گیا کفر کا. تو یہ کیوں لگا؟ نہیں، اس لیے کہ وہ احمدی تھے. آپ جو ہے نا سارے کے سارے ٹاپکس مکس کر دیں گے اگر آپ یہ صرف اور صرف کافر اور فتویٰ اور لگانے والوں پہ اگر پڑیں. میں عبدالسلام کی بات کر رہا ہوں کہ ایک شخص کو اس پہ کفر کا الزام لگایا. کسی ایک ہندوستان کے عالم دین نے یہ نہیں کہا کہ یہ کافر نہیں ہے. دیکھیے بات میں آپ کو بتا دوں عبدالسلام کی، اگر کفر کا فتویٰ کس چیز پر لگتا ہے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا. کافر کہتے ہیں کس کو؟ احمدیہ کافر ہوئے پھر. دیکھیے سب سے بڑا تھاٹ جو ہے الگ الگ ہے. ان کے آپ جواب نہیں دے رہے ہیں. میرا ایک سیکنڈ، میرا سوال اس وقت صرف یہ ہے، احمدیہ کافر ہیں یا نہیں ہیں؟ اسماعیلی کافر ہیں یا نہیں ہیں؟ داؤدی بورا ہیں یا نہیں ہیں؟ میں آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں، میں عالم دین سے پوچھ رہا ہوں، اور وہ اس پہ خاموش رہتے ہیں. 1953 کے اندر ہزاروں احمدیوں کو مسلمانوں نے مارا جو ہندوستان سے لاہور گئے تھے پارٹیشن کے بعد. اور جب جسٹس منیر کمیشن رپورٹ نے ہندوستان اور پاکستان کے کچھ 400-500 عالم دین کو بلایا تو ان میں سے 2 ایسے نہیں تھے جنہوں نے کہا کہ مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے. باضابطہ طور پہ اس بات کو باضابطہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا وعدہ نہیں کرتا ہے، ختم نبوت کو نہیں مانتا ہے، یقیناً وہ کفر پر ہے. تو احمدی کیوں نہیں کہتے کہ احمدی کافر ہے؟ سنیں آپ اس کو کمپلیٹلی سن لیں. اگر اسی چیز کو پوچھنا اگر آپ چاہتے ہیں تو ان عربستان کے لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائر میں حرمین شریفین کے اندر میں جن کو انٹری دی ہے، جہاں پر کفر کافروں کو انٹری نہیں. ارے نہیں ہے سر، میں 10 سال رہ کے کیا بات کر رہے ہیں؟ کس کے کوئی احمدی سر آپ دیکھیے میری بات. آپ احمدی اور مفتی صاحب نہیں پوچھتے مفتی صاحب نہیں الاؤڈ ہے سر. نو دیکھیں بالکل ویزا ملتا. میں اگر آپ کو تو آپ گول مول دیکھیے گول مول نہیں. مفتی صاحب گول مول بات کر رہے ہیں. بالکل آپ نے ہمت نہیں کہنے کی کہ احمدیہ صرف احمدی کی بات کیوں کر رہے ہیں آپ؟ ہندوستان کی بات کریں گے نا. ہندوستان میں تضاد کیوں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تضاد. مسلمان کو کہہ رہے کافر اور آپ کہہ رہے ہیں مسلمان کو کافر کہہ رہے ہیں. مسلمان کو کافر کہہ نہیں سکتا. کافر کا ڈیفینیشن میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہتے ہیں کافر. احمدیہ کافر ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے ابھی کہا کہ نبوت کا انکار کفر ہے. احمدیہ کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے، کسی اور کو کافر نہیں کہہ سکتے. نبوت کہہ بھی دیا اور نہیں بھی کہا. دیکھیے جو قرآن و حدیث کی بات ہے وہ سامنے پیش کر دوں. نہیں. اب کوثر صاحب، محمد کوثر صاحب، آپ تو احمدیہ جماعت سے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو کافر کیوں کہا جاتا ہے اور کیوں نہ کہا جائے؟ آپ کا یہ جو پروگرام ہے پچھلے 2-3 ہفتوں سے میں دیکھ رہا ہوں. ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ بعض ایسے موضوع اٹھاتے ہیں جس پہ آپ کے افکار، علماء کے افکار سننے کو ملتے ہیں. کفر، جب آپ عربی میں کفر کہتے ہیں، اسم فاعل ہے اس کا کافر، جس کے اردو میں سیدھے سادے معنی انکار کرنے والا. کافر کوئی انسان کسی دوسرے کو کہہ نہیں سکتا. یہ میرا حق ہے، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں یا نہیں کرتا. لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں جبر نہیں ہے کہ میں نے مانا ہے، نہیں مانا، میں نے انکار کر دیا اس کا. جو احمدیوں کا قتل عام ہوا وہ بھی پتہ نہیں اوپر سے آئے تھے کوئی لوگ، انہوں نے مار دیا. جو دارفور میں 5 لاکھ مسلمانوں کا عربوں نے کیا 2005 میں، وہ بھی کیا آسمان سے ہوا. جہاں ویسٹ پاپوا کے اندر انڈونیشیا مار کے اور احمدیوں کے 200 گاؤں جلا دیے، وہ بھی کوئی فرشتے آ کے مار کے چلے گئے. جو بلوچستان کے اندر 10,000 مسلمانوں کا قتل پاکستان نے کیا، وہ بھی آئسس آسمان سے اتری. یعنی کوئی